عمران صاحب جو پہلے میں نے سب سے بات کی کہ ایک آئین چیز کے اوپر کلیئر ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہونا ہے، ڈیٹ اناؤنس ہونی ہے، ارینجمنٹس کرنی ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس کے ساتھ باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اس کی معاونت کریں گے۔ اس میں کوئی اف نہیں ہے، کوئی بٹ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی انٹرپریٹیشن کا بیچ میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ معاملہ اتنا طول پکڑ چکا ہے، 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے۔ اب وہ کہہ رہے صدر کے ساتھ بھی مشاورت ہم نے نہیں کرنی، تو یہ آپ کو وہی ایک گیم لگ رہی ہے کہ چونکہ نیت نہیں ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے، تو اس کا پھر کیا نکلے گا نتیجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبینہ، سیدھی سی بات ہے، آئین تو بہت ساری چیزوں پہ کلیئر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر چیزوں پہ کلیئر ہے، اور آئین میں جو چیزیں درج ہیں وہ اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اور ہماری اشرافیہ اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے بقول ہماری بدماشیہ ان چیزوں پہ کلیئر ہے یا نہیں۔ صدر مملکت اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو آئین میں سب سے اہم عہدہ جو ہے، سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ صدر مملکت کا بنتا ہے۔ اب صدر مملکت جو ہیں ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کی جو خط و کتابت شروع ہو گئی ہے، عشق مشوقی شروع ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ وہ پہلے ان کے پاس کبوتر نہیں تھے تو انہوں نے کہا چلو اب ہم خاطی لکھ لیتے ہیں۔ اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ دونوں طرف سے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں یا جس طرح کی لینگویج ہے یا جو چیزیں ہیں، کیا یہ مناسب بات ہے؟ اور پھر اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جناب ہم تو اپنے آئینی جو کردار ہے اس کو ہی ادا کریں گے، اور کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں نہیں کر سکتے، صوبائی اسمبلی کا معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہے، عدالت میں زیر سماعت ہے، لہٰذا ہم کو فیصلہ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ صوبے جو ہیں یہ وفاق کے زیر اثر نہیں ہیں، وفاق کا حصہ نہیں ہیں، یا صدر مملکت صرف وفاق کے صدر ہیں، وہ صرف اسلام آباد کے صدر ہیں، وہ صرف پورے پاکستان کے صدر نہیں ہیں؟ یہ خط جو ہیں ان میں خود بہت سارے سوالات ہیں۔ اسی طرح سے شیخ رشید صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا وہ صدر مملکت کو کہ الوی صاحب یا تو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں یا استعفیٰ دے دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی صدر مملکت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور دیکھیں اگر یہ معاملے کا تھوڑا سا غور کیا جائے تو عمران صاحب جو ویسے اس میں موقف الیکشن کمیشن کا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری کی ساری پاور وہ تو ایک بندے یعنی گورنر کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گورنر کسی بھی وجہ سے ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتا تو ملک میں سالوں سال الیکشن ہی نہیں ہوں گے، اس کا تو یہی مطلب نکل رہا ہے۔ سبینہ، بات یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے عام چیزیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کامن سینس کی ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے ہاں کامن سینس ہی خاص طور پہ وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان میں بالکل پرویل نہیں کرتی۔ دیکھیں گورنر صاحب نے جو ڈیٹ دینی ہے، چلیں جی ہم ان کا آئینی حق ہے، ہم تو اس پہ نہیں کہتے کہ انہوں نے نہیں دینی، لیکن کیا اس میں کوئی وہ چاہے جیسے آپ نے کہا کہ ڈیٹ دیں ہی نا تو پھر ایسے ہی ہم بیٹھے رہیں گے؟ یعنی کورٹ بھی کہہ دے تو نہیں ہوں گے، صدر بھی کہہ دے تو نہیں ہوں گے، گورنر ہی ڈیٹ دے گا تو ہی ہوں گے، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ نہیں، ہم پچھلے کچھ پروگراموں سے مسلسل یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں گے جان بوجھ کے ہمارے سیاستدان جو ہیں جان بوجھ کے معاملات کو الجھا رہے ہیں اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس پہ یقین کریں مجھے تو بینگ اے فالوور آف پالیٹکس ڈر لگتا ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی نہ جائے اور یہاں پہ معاملات کسی اور طرف نہ چلے جائیں، کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ لیکن اسامہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملے کو زیادہ دیر لٹکا پائیں گے؟ کیونکہ اب تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کورٹس بھی بڑا کنسرن شو کر رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کا تو اپنا ایک ڈیسیجن ہے بڑا کلیئر، اب سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر زور دیا ہے اور انہوں نے بھی چیف الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ بھائی کروائیں آپ الیکشن 90 دن کے اندر۔ تو یہ ایسا پاسبل ہے؟ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کتنی دیر چل سکیں گے؟ دیکھیے جس طرح کہتے ہیں نا اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور میری لاش پر سے گزر کر جانا ہوگا، تو یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ لاش پر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ جو اس حکومت کو لانے والے یا بٹھانے والے حکومت میں کے پیچھے سپورٹرز ہیں، ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ بس مجھے خدشہ یہ کہ یہ لاش آئین کی لاش نہ بن جائے کہیں، خدا نہ خواستہ، جس طرح سے جس طرح پامالی ہو رہی، اللہ نہ کرے، لیکن ہو یہی رہا ہے۔ سمینہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی صورت نہیں ہونے دینے الیکشن، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، آئین توڑنا تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو مرضی کرنا پڑا وہ کر گزریں گے، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
اور یہ آپ سب کے سامنے ہے. باقی چیزیں تو یہ نا ظاہری ہمیں نظر آ رہی ہیں, اصل پیچھے جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے. اب اس کے لیے ہر چیز مینج ہو چکی ہے, چاہے اس میں حکومت ہے, چاہے اس میں ادارے ہیں, چاہے الیکشن کمیشن ہے, سب اس چیز پر یعنی ان کو مینج کر لیا گیا ہے. مسئلہ صرف اور صرف رہ گیا سپریم کورٹ کا بس, یا آپ اس کو ہائی کورٹ کہہ لیں, لاہور ہائی کورٹ کہہ سکتے ہیں, عدالتیں کہہ لیں, پشاور ہائی کورٹ کہہ لیں, سپریم کورٹ. جی اور اس میں اب آپ دیکھیں جس طرح سے آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لایا جا سکے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس اور لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں, اگر آپ ہمارے کہنے پر نہیں چلے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ کام نہ کیے تو پھر دیکھیں ہم یہ بھی کر دیں گے. تو یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے, حکومت کو بھی اس چیز کا پتا ہے. لیکن اب اس میں ہے کیا, اس میں ایک بہت بڑی یہ دیکھیں ایک جوا ہے ایک طرح کا, یہ آئین کو ذبح کرنے کا جو ہے. ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا, یہ 1973 سے اگر یہ آئین چل رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے. دیکھیں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں سوچ ہوتی ہے آئین کا کیا ہے, کئی دفعہ ٹوٹا, اس کا کیا ہے, ہم آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ان کو پتا ہے. یہ ہماری طاقت ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جی دیکھیں ابھی الیکشن نہیں کروانے کیونکہ ابھی الیکشن کروانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, جو جس طرح سے بھی سیٹ اپ بنایا گیا جس کو عمران خان رجیم چینج کہتے ہیں ان سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمران خان ہے اس کو ہم نے کسی نہ کسی سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے, مائنس کرنا ہے. قاتلانہ حملہ بھی عمران خان پر ہو گیا, اللہ نے ان کو بچا لیا. اب جب تک اس کی پارٹی ہم نے توڑنے کی کوشش کی وہ نہیں بن سکا, تو ہم نے کسی نہ کسی طرح الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں, اس میں ہمارے لیے کچھ نکل سکتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئین کے خلاف جاتے ہیں تو ماضی میں آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے سانحات ہو چکے ہیں اس ملک میں, اور اب بھی یہ ہوگا. اب اویئرنیس اس سے زیادہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آئین ہے, ایک ڈاکومنٹ ہے, آپ نے عہد کر لیا ہے, آپ نے معاہدہ کر لیا ہے, چلیں ٹھیک ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک سالم ڈاکومنٹ ہے جو ایک شہری اور ایک ریاست کے درمیان ہوتا ہے کہ بھئی شہری کے یہ حقوق ہیں, وہ یہ کام اس کو ہم دیں گے اور اس کے یہ فرائض ہیں, اور اس کے بدلے میں ریاست اس کو پروٹیکٹ کرے گی. یہ بڑا اہم ہے اور اتنے عرصے سے یہ چلا ہے. جب ہم اس کے خلاف جائیں گے تو نہ کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا, کوئی نہیں پیش گوئی کر سکتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. اتنا ضرور ہے کہ کیوس ہی ہوگا. ہم پہلے معاشی طور پر دیکھ رہے ہیں تباہی ہے, ہم سیاسی طور پر دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کتنا زیادہ ملک میں کیوس ہے, بالکل ڈویژن آ چکی ہے. میڈیا میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ ڈویژن آ چکی ہے. سیکورٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کراچی کیا ہوا ہے. تو اب یہ ایک آئینی آخری چیز رہ گئی ہے, وہ آپ بحران پیدا کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ریاست بالکل ہل کے رہ جائے گی. تو آپ دونوں کا جو مجھے ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا, ایک غیر آئینی طریقے سے کچھ بھی کیا گیا تو ایک کیوس ہی ہے اس کے آگے جو ہمیں نظر آتا ہے. چودھری صاحب, یہ بڑا ایک باریک سا نقطہ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ گورنر صاحب کا صرف صوبوں کے ڈیٹ دینے تک ہی ایک اختیار ہے. پہلے تو میں آپ سے, چونکہ آپ کی آئینی اور قانونی ایکسپرٹیز بھی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی رائے لے لوں. کیا صدر صاحب صوبوں کے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صدر جو ہے حیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اگر کوئی ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آئین کی خلاف ورزی کو جو ہے روکنے کے لیے اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں. ان کا یہ آئینی فرض بھی ہے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اب اگر صدر دیتے ہیں, ڈیٹ دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن اس کو ڈسپیوٹ کرتی ہے تو خدشہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے جس کی نیت سامنے نظر آ رہی ہے, شاید اس چیز کو بھی بہانہ بنا لیا. صدر پاکستان کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے ہیں وہ صدر کی جو آئینی عہدے کی ایک جو ریکوائرمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بالکل مطابق ہے کہ انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور آئین کی خلاف ورزی حقیقت میں ہو چکی بھی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. اب اس پہ کل عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں, کیونکہ یہ میٹر سب جوڈیس ہے اور 2 ججز کی طرف سے سو موٹو بنانے کا اختیار کہا تو گیا, ریکویسٹ کی گئی, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو کیا یہ انشور کریں گے, کیا آئین کی جو عملداری ہے اس کو انشور کریں گے, تو اس پہ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا, مریم نواز شریف صاحبہ کا جو انٹرویو آپ نے چلایا ہے شروع میں, یہ صحافی جو انٹرویو لیتے ہیں بڑے ظاہر ڈائریکٹ ہیں, بڑے سینئر ہیں, انہوں نے جس طرح سے یہ انٹرویو کیا ہے یا جس طرح سے بات کی ہے اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس بیانیہ کو جو اینٹی جوڈیشری بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے, اس میں جو ہے ایک باقاعدہ رول پلے کر دیا گیا ہے. یعنی آپ کا جو سوال بڑا پرٹیننٹ تھا کہ بھئی کون سے وہ لوگ ہیں جن کو آپ فیض کی باقیات کریں, اس ملک میں تو زیادہ کی باقیات ہیں ان کی پارٹی کی صورت میں, ان کے والد صاحب کی, ان کے چچا کی صورت میں, جو کہ ابھی تک جو ہے اس ملک کو کھا رہی ہیں, اور اس میں اب شامل ہو گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے
भुट्टो के नाम पे जो सियासत भी कर रहे हैं अभी तक, जिसको ज़िया ने फांसी लगाया, उन्हीं के लोगों के साथ बैठ के वो कर रहे हैं और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सामान